پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کر رہے ہیں۔ ویڈیوز لوگوں کو دکھا دیں، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ گرمی کی انتہا کے اندر جس طرح پاکستان کی پبلک نکلی، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی کسی بھی جماعت کے لیے۔ پبلک نے بار بار بتایا وہ کدھر کھڑی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب ہماری حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی، 9 اپریل کو جب میں اپنی ڈائری لے کے گھر پہنچا تو جو بھی یہ ریڈ لائن ڈرا کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ڈرا کی، سب کو شوق ملا کہ جب 10 اپریل کو پاکستان کی پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی۔ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی پاکستان کی پبلک ایک حکومت جس کو ہٹایا گیا ہو، آج تک پاکستان کی پبلک نے مٹھائیاں تو بانٹی ہیں، کبھی اس حکومت کے لیے لاکھوں لوگ نہیں نکلے۔ اور اس کے بعد الیکشنز ہوئے، 16 جولائی کو الیکشنز ہوئے۔ ایک عجیب سچویشن تھا کہ حمزہ کو یہاں بٹھا دیا گیا، ساری اس کے ساتھ پولیس، انتظامیہ، اسٹیبلشمنٹ مدد کر رہی ہے اس کی، ہر چیز، الیکشن کمیشن پوری مدد کر رہی ہے۔ یہ بھی پنجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سویپ کی، تحریک انصاف نے بائی الیکشن سویپ کیے۔ اور وہ کیوں کیے؟ کیونکہ پاکستانی قوم نکل آئی۔ کبھی اس طرح قوم نہیں نکلی، نہ کسی نے برادری دیکھی، نہ کسی نے رشتہ داریاں دیکھی، لوگ نظریے کے لیے نکلے۔ اور آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ آپ سب نے شرکت کی، آپ نے سب اس بائی الیکشنز میں شرکت کی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح پبلک نکلی، اور پبلک نے واضح بتا دیا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ پھر 16 اکتوبر کو الیکشن ہوا۔ 16 اکتوبر کو چن کے الیکشن کمیشن اور نواز شریف نے چن کے وہ حلقے، ان حلقوں کے اندر بائی الیکشن کروائی جو ہمارے سب سے کمزور تھے، جن میں پی ڈی ایم کی، ان ساری جماعتوں کی دگنی ووٹس تھیں ہماری 2018 الیکشن میں۔ چن کے انہوں نے الیکشن کروائے، اور وہ آپ سب نے دیکھا کہ 8 میں سے 7 الیکشن ہم جیتے، اور پبلک نے ووٹ ڈالی۔ پبلک نے ووٹ ڈالی یہ جانتے ہوئے کہ میں نے الیکشن میں، ہم نے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا تھا۔ یہ کبھی آپ نے سنا ہے پاکستان میں؟ کبھی ایسے پاکستان میں ہوا کہ پبلک اس چیز کو جانتے ہوئے کہ یہ جو ایم این اے کو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں یہ ہمارے کام نہیں کروا سکے گا، ہماری گلی سڑکیاں، ہمارے جو کام ہے وہ نہیں کروا سکے گا، یہ اسمبلی میں بھی نہیں جائے گا۔ 8 میں سے 7 الیکشن جیتے۔ پبلک واضح بتاتی جا رہی تھی کہ وہ کدھر کھڑی ہے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ڈنڈے کے زور سے پبلک اوپینین کو موڑیں گے۔ اب یہ بھی کون سے جینیس یہ سوچ رہا تھا، کیسا ذہن یہ چیزیں سوچ رہا تھا، کون سا، یعنی میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون فیصلے ایسے کرتا ہے کہ جب پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہے، اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے کے زور سے ہمیں لگائیں گے اس لائن پہ کہ جی چوروں کو ہم کسی طرح مان لیں۔ ساری کوشش ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان قوم ان چوروں کو، جنہوں نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، جن کے دوران ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، جس کے دوران پاکستان دنیا میں پیچھے رہ گیا، ہر چیز میں ہم پیچھے رہ گئے۔ آئی ٹی ایک چیز لے رہا ہوں، ٹیکنالوجی کی فیوچر ہے،
ہندوستان نے سن 2000 میں $1 ارب ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ تھی. آج ان کی $140 ارب آئی ٹی ایکسپورٹ ہے. یہاں کسی نے توجہ ہی نہیں دی, کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں کی, کیونکہ یہ جو 2 خاندان آئے تھے ان کو صرف ایک کام آتا تھا, پیسہ چوری کرنا اور اس کے بعد این آر او لینا, اور یہی انہوں نے کیا. آتے ساتھ ہی نہ ان کا کوئی گیم پلان تھا. ان کو جب ہمارے اوپر مسلط کیا گیا, نہ انہوں نے سوچا کہ انہوں نے آگے کیسے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, کوئی روڈ میپ دینا ہے اکانومی کا, نہ ان کے پاس اور کوئی سوچ تھی. انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا, این آر او لیا, اور آتے ساتھ ہی تیاری کر کے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کیے. 1100, میں آپ سب کو, کیونکہ آپ میرے ایم پیز ہیں اور آپ نے ابھی تیاری کرنی ہے اگلی کیمپین کے لیے ہماری, کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور انشاءاللہ ہم نے الیکشن فوری طور پہ کروانا ہے. آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1100 ارب روپے کے انہوں نے اپنے کرپشن کے کیس معاف کروائے ہیں. اکانومی ڈوبنا شروع ہو گئی, نظر آ رہا تھا کہ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے اکانومی کی, اور ان کو یہ بھی, کیونکہ ماضی میں جب بھی یہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے یہی کیا ہے. 99 میں جب ان کی حکومت گئی, اکانومی بینکرپٹ, کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھائی گئی. ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو دولت میں اضافہ ہوگا قوم کی. پھر سے جب یہ 2018 میں گئے, پھر ملک بینکرپٹ, 5 سال میں ایکسپورٹس نہیں بڑھی. اور جب جو بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ان کو لے کے آئے گا, اور ہمیں پتہ ہے کون کس کے خیال میں تھا کہ شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے, کیسے وہ سمجھ گیا کہ جو ماضی میں انہوں نے آج تک ملک کو بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے, اپنی دولت بڑھ گئی, قوم بینکرپٹ ہو گئی, وہ اب ٹھیک کریں گے. تو ملک کے یہ جو حالات آج نظر آ رہے ہیں معیشت کے, یہ ہونا ہی تھا. اور ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ پچھلی حکومت نے کیا. ہماری حکومت نے بینکرپٹ اکانومی سنبھال کے, بینکرپٹ اکانومی, اور پھر سے میں ضرور کہوں گا آپ سب کو, ایم پیز کو, کہ آپ اکنامک سروے میں ضرور فگرز پڑھیں کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی کی وہ اکانومی کی پرفارمنس تھی جو ہمارے آخری 2 سال تھی. کرونا کے باوجود پہلا سال بینکرپسی, اس سے نکالا, کرونا سے ملک کو نکالا, اور آخری 2 سال صرف مارشل لاز کے اندر اس طرح کی پرفارمنس تھی. اور وہ بھی کیونکہ ہم امریکنوں کے ساتھ تھے سیٹو سینٹو میں, ایوب خان کے دور میں, ضیاء الحق کے افغان جہاد میں ساتھ تھے, جنرل مشرف کے وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ تھے, تو ڈالرز آ رہے تھے. ہماری باری کوئی, ہم کسی ایک آزاد فورن پالیسی لے کے آ رہے تھے جس کا بھی ایک کئیوں کو یہ نہیں پسند, یا غلام ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو یہ نہیں پسند آیا, کیونکہ ان کو تو غلامی کرنی ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کسی سپر پاور کے جوتے نہ پالش کریں تو پاکستان سروائیو نہیں کرے گا. ان کو تو خودداری کا پتہ ہی نہیں ہے. تو خوددار فورن پالیسی کے باوجود ہمارے آخری 2 سال میں ریکارڈ گروتھ تھی. سارے اکنامک انڈیکیٹرز, چاہے ایکسپورٹس ہوں, چاہے ٹیکس کلیکشن ہو, چاہے ریمیٹنسز ہوں, چاہے ہماری ایگریکلچر گروتھ ریٹ ہو, زراعت کی اندر, سب پازیٹیو جا رہا تھا. جب سے یہ آئے ہیں آج یہ حال ہے کہ ہندوستان کی, آج ٹی وی دیکھ لیں, نریندر مودی کی ایک چھوٹا سا کلپ چل رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کیسے بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہا ہے, یہ جو ابھی جنیوا گئے تھے. اور میں جنیوا کا بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے جانا جنیوا میں, جب بھیک مانگنے جا رہے ہیں, سب سے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں, اتنا بڑا ڈیلیگیشن, زیادہ تر لوگ زوم کے اوپر بات کر رہے ہیں. آج کل کون سی ایسی چیز تھی جو زوم پہ نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نے زوم کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے, میں نے زوم کے اوپر ساری میٹنگز کی ہوئی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آج کل کے زمانے میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن بھیک مانگنے کے لیے وہاں جانے, اور اس سے کیا ملا وہ خیر اگلی بات ہے. لیکن
पॉइंट मैं एक कह रहा हूं, मायशत हम वो छोड़ के गए थे जिससे हम आगे, हमारी कोशिश थी, जो मैक्सिमम डॉलर आए हैं पाकिस्तान की तारीख में, कभी इतने ज़्यादा डॉलर्स नहीं आए बाहर से, और हमारी कोशिश ये थी कि उसको बढ़ाते जाना था हमने। और इन्होंने जो आपके सामने, अब सिर्फ इनके पास एक पॉलिसी रह गई है। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है कि भीख मांगे, थोड़ा सा पैसा आएगा, कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से होगा, थोड़ी देर और चले जाएंगे, अवाम महंगाई में पिस गई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और अब ये है कि या तो IMF की कंडीशंस माननी पड़ेंगी, इसका मतलब महंगाई। अगर IMF की कंडीशंस नहीं मानेंगे तो और ज़्यादा महंगाई। उधर आके आज पाकिस्तान को इन्होंने खड़ा कर दिया। और मैं ख़ास तौर पे अब पाकिस्तान के आखिर में ये आप सब के लिए, क्योंकि जो ये हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, मैं अपने इंसाफ के इदारे, मैं ख़ास तौर पे उनसे आज अपील करता हूँ कि देखें, आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिग्निटी ऑफ मैन, इंसान का वकार, इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करता है। जो हमारा आर्टिकल 14 है आइन का, वो हमारी हिफाजत करता है। अब मैं अपने इंसाफ के निज़ाम से पूछना चाहता हूँ, हम कोई चाहते नहीं है कि किसी किस्म की ऐसी तनकीद हो कि हमारी अदलिया नाराज़ हो, क्योंकि हम चाहते हैं एक मजबूत अदलिया हो। लेकिन मैं आज ये ज़रूर आप सबके सामने, क्योंकि आप लेजिस्लेटर्स हैं, आप कानून साजी करते हैं, आपने भी असेंबली में जब भी मौका मिले ये ज़रूर बात उठाएं कि क्या हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स हैं या नहीं। क्या आइन जो हमें राइट टू डिग्निटी देता है, ये जो हमारे लोगों से हुआ है 25 मई, आप सब, आपको पता है 25 मई को आपसे क्या हुआ है। आप सारे पार्लियामेंटेरियंस थे, आपके घरों के अंदर जिस तरह पुलिस घुसी है, सुबह के 3 बजे, आज तक सुना है कोई पुलिस सुबह के 3 बजे लोगों के घरों में दीवार छलांग मार के अंदर आती है? यहां राशिदा बेगम बैठी हुई हैं, उनकी उम्र देखें, उनको उठा के पुलिस थाने घसीट के लेके गए। कौन सा जुर्म कर रही थी वो? हम कौन सा, हमारी पार्टी के लोग क्या जुर्म कर रहे थे जो लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, उठा के लेके गए, थानों में लेके गए? 2 दिन पहले चेयरमैन PTI इमरान खान पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया।